آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سوچ اچھی ہوگی تو تحریر بھی اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی تو تحریر بھی اچھی ہوگی، لفظ اچھے ہوں گے تو تقریر بھی اچھی ہوگی۔ اور مفتی صاحب کی موجودگی میں کہوں گا، ابتدا اچھی ہوگی تو پھر اخیر بھی اچھی ہوگی۔ سوچ تھی مفتی کامران صاحب کی، یہاں پہ ادارہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ اللہ نے مفتی صاحب کی اس سوچ کو وجود عطا کیا ہے۔ سوچ تھی یہاں بچیاں آ کر قرآن پاک پڑھیں۔ حضرات علماء اکرام جانتے ہیں، حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ انسان کی نیت، سوچ اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے۔ جیسی انسان کی سوچ ہو ویسی اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ جس پہ جان، مال، وقت، استعداد، سوچ، فکر لگ جاتی ہے، اللہ اس کو وجود عطا کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے، سوچ اچھی ہوگی تو تحریر بھی اچھی ہوگی، لفظ اچھے ہوں گے تو تقریر بھی اچھی ہوگی۔ میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا۔ ارے خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، درمیان میں مہمان بھی جن کے نام جن کو مفتی صاحب نے بلایا ہے وہ بھی آتے رہیں گے اور اپنے وقت پر اپنی حاضری پیش کرتے چلے جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، بایزید بستامی رحمہ اللہ، بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچہ چھوٹا سا، والد دنیا میں نہیں ہے، والدہ گھروں میں کام کرتی ہے اور کما کے لاتی ہے اپنا اور اپنے معصوم بچے کا پیٹ پالتی ہے۔ والد نے یہ نصیحت کی تھی کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے اس کو اللہ کا ولی بنانا ہے، اس کو عالم دین بنانا ہے۔ یہی ان کی نصیحت تھی، اور اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے فوت ہوئے تھے۔ عورت ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ اس بچے کو اپنے مرحوم شوہر کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے اس کو اللہ کا ولی بنانا ہے، اس کو عالم باعمل بنانا ہے۔ بچہ بڑا ہوا، 6 سال کی عمر ہو گئی، باہر گلیوں میں دوڑنے لگا۔ ماں کو فکر لاحق ہوئی، اس کے باپ کی جو منشا تھی، جو اس کے باپ کی تمنا تھی، اس کو پورا کیسے کروں؟ یہ تو باہر دوڑنے لگ گیا ہے،
یہ گلیوں میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل جائے گا، غلط سلط لڑکوں سے ملے گا۔ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اچھی صحبت سے انسان پروان چڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں فکر کی، اس کے بارے میں تمنا کی، کیا کروں؟ لوگوں سے پوچھا کہاں کروں اس بچے کا؟ اس کے والد تو اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے مجھے کہہ کے گئے تھے، میں اس کا کیا کروں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کسی ادارے کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہاں لے کے جاؤں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ گڑتل میں مفتی کامران ہزاروی صاحب کے مدرسے میں لے جاؤ، جو بچہ وہاں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کر باہر نکلتا ہے۔ یہ میں تمثیل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کا نام بتایا، عورت 6 سال کے بچے کو لیا اور مدرسے لوگوں سے پوچھتی ہوئی مدرسے کے پاس، مدرسے میں پہنچی، محتمم صاحب سے ملی، مفتی صاحب سے ملی، کہا میں آپ کی خدمت میں یہ بچہ لے کے آئی ہوں، اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک میں ہوں، والد اس کا دنیا میں نہیں ہے۔ اور والد جاتے ہوئے یہ وصیت کر گئے تھے اس کو اللہ کا ولی بنانا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہاں لے کے جاؤں؟ وہ لوگوں نے مجھے آپ کے ادارے کا پتہ بتایا، میں یہ بچہ لے کے آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کی تربیت کیجئے، اس کو پروان چڑھائیے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہوں گی کہ اس بچے کو میرے پاس اس وقت تک نہیں بھیجنا جب تک کہ یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ لوگ دوسرے بچے بھی داخل ہیں، اگر یہ روزانہ گھر آئے گا، ہفتے بعد گھر آئے گا، 15 دن بعد گھر آئے گا، مہینے بعد گھر آئے گا، اس کی توجہ بٹے گی، اس کا دھیان تقسیم ہوگا، پھر وہ یہ نہیں بن سکے گا جو اس کے مرحوم شوہر کی تمنا تھی، جو اس کی آرزو تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں منت کرتی ہوں، یہ بچہ میرے پاس نہیں بھیجنا جب تک کہ یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ محتمم صاحب اس عورت کی بات کو سنتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، کہا بڑھیا اچھا ہم بھی تعلیم میں، تربیت میں ہم بھی دن رات ایک کر دیں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کریں گے، کر گزریں گے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ بھی دعا کرنا، میں بھی دعا کروں گا، ہم اپنی محنت میں کوئی کسر، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ اپنے مرحوم باپ کی تمنا کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، عورتوں کی تمنائیں اگر درست ہو تو امت کو بایزید بستامی ملا کرتے ہیں، عورتوں کی تمنائیں درست ہوں امت کو شاہ ولی اللہ ملا کرتے ہیں، امت کی عورتوں کی تمنائیں درست ہوں امت کو قاسم نانوتوی ملتے ہیں، عورتوں کی تمنائیں درست ہوں امت کو امام بخاری ملا کرتے ہیں، عورتوں کی تمنائیں درست ہوں امت کو ابو حنیفہ ملا کرتے ہیں، عورتوں کی تمنائیں درست ہوں تو امت کو مجاہد ملتے ہیں، دین پر چلنے والے، دین پر مر مٹنے والے ملتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ عورتوں کی تمنائیں درست ہوں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرا بس چلے میں عورتوں کے پاؤں پکڑوں، ان سے منت کروں کہ خدا را امت کے حال پر رحم کیجئے، امت کے حال پر رحم کیجئے، امت کے حال پر رحم کیجئے، اور امت
تنگ آ چکی ہے، ٹیک ٹاکروں سے امت تنگ آ چکی ہے، ضمیر فروشوں سے امت تنگ آ چکی ہے، ڈکٹیٹروں سے امت تلاش کر رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو اللہ کا واسطہ امت کو صلاح الدین ایوبی دے دو، امت تلاش کر رہی ہے۔ محمد ابن قاسم کو خدا کا واسطہ امت کو محمد ابن قاسم دے دو، جو تمہاری تمنائیں ہوں گی اللہ اسی کو وجود بخشے گا۔ تم 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہو، اس وقت جو تمہاری تمنا ہوگی بچہ وہی بنے گا، جو تمہاری آرزو ہوگی بچہ وہی بنے گا۔ خدا را امت کے حال پر رحم کیجئے، امت کے مستقبل پر رحم کیجئے۔ خدا را امت کو ضرورت ہے آج دین پہ چلنے والوں کی، امت کو ضرورت ہے مجاہدوں کی، امت کو ضرورت ہے دین پر مٹنے والوں کی۔ امت تلاش کر رہی ہے علماء کو، امت تلاش کر رہی ہے صلحاء کو، امت تلاش کر رہی ہے اولیاء کو۔ میں اگلی حاضری میں باقی بات کروں گا۔ اس وقت قاری عبدالصمد لیاقت صاحب زینت القرآ، فخر القرآ، شمس القرآ، کوكب القرآ اور مدرسہ حسان ترتیل القرآن کے صدر مدرس بھی ہیں اور عالمی ایوارڈ یافتہ۔ صرف پاکستان میں اپنا نام قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری عبدالصمد لیاقت صاحب سے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ قاری عبدالصمد لیاقت صاحب گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام
الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى
إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم شادماں ہو کامراں ہو زیست کے ہر دور میں میرا خدا عرضاں کرے زندگی تیرے لیے۔ انتہائی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی ہے۔ تو وہ عورت بچے کو وہاں چھوڑ کر مدرسے میں چلی گئی۔ یا تو مدرسے میں داخل ہوتے ہیں بچے، ہفتے بعد گھر، 2 ہفتے بعد گھر، 3 ہفتے، کوئی زیادہ زیادہ کوئی شاید مہینہ لگائے، مہینے بعد گھر چلا جائے۔ تو وہ 2 سال تک وہ بچہ پڑھتا رہا۔ 6 سال کی عمر تھی جب داخل ہوا، 8 سال کی عمر میں 2 سال مسلسل مدرسے میں رہا۔ تو 2 سال میں دیکھتا ہے لڑکوں کو، کسی کا باپ ملنے کے لیے آ رہا، کسی کی ماں ملنے کے لیے آ رہی، کسی کا چچا آ رہا، کسی کا کوئی رشتہ دار رہا، کوئی خود گھر جا رہا، لیکن یہ تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اور 2 سال بعد اس کے دل میں تقاضا آیا، آرزو آئی کہ میں اپنی، ایک ہی تو دنیا میں میری ماں ہے، میں اپنی ماں سے مل کے آؤں۔ اور یہ آرزو اس نے مفتی کامران صاحب کے سامنے لا کے رکھی کہ میں 2 سال ہو گئے آپ کے پاس پڑھتے ہوئے، آج تک جیسے آپ نے پڑھایا ویسے میں نے سبق یاد کر لیا، جہاں آپ نے بٹھایا میں بیٹھا رہا، آپ کی فرما برداری میں کوئی کسر میں نے نہیں باقی رکھی۔ آج میرا دل کر رہا ہے جیسے دوسرے بچے ہیں گھر جاتے ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار آ رہا، میرے تو دنیا میں ایک ماں ہے، اگر آپ اجازت دو میں اپنی ماں سے ملاقات کر کے
आ जाऊंगा, जो वक्त बताओगे उसी वक्त आ जाऊंगा। अब देखो मुफ्ती साहब, मोहतमम साहब, जिनके सामने बच्चे ने बात रखी, वो सोच में पड़ गए कि ये 2 साल से मेरे पास तरबियत में है, पढ़ रहा है सबक, इतना फर्मा बरदार, अगर मैं इसको छुट्टी दे देता हूँ, इसकी वालदा से किया हुआ वादा छुट्टी नहीं देनी, वो वादा टूटता है। अगर मैं छुट्टी नहीं देता तो इस मासूम का दिल टूटता है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ मैं फंस गया। चाचा उस्ताद भी अल्लाह वाले थे, मुफ्ती साहब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए, अल्लाह ने दिल में आइडिया एक बात उनको डाली, तो वो कहने लगे अच्छा बेटा मैं आपको सबक देता हूँ, आप सबक कल जब आप इधर रहोगे, नागा जो होगा कल घर जाओगे तो मैं आपको सबक देता हूँ, कल के हिस्से का भी सबक मुझे अभी सुनाओ और अभी सबक सुनाकर चले जाओ। बच्चा बहुत खुश हुआ, चलो घर जाने की सूरत मिल गई, घर जाने का कोई रास्ता मिला। चुनाचे उस्ताद ने जानबूझकर बच्चे को सबक रूटीन से हटकर 3 गुना सबक ज़्यादा दे दिया और बच्चा अपनी तुपाई को कुरान पाक को लेकर अपनी जगह पहुंचा। देखा कि मुझे उस्तादों ने सबक ज़्यादा दिया है, अब क्या करूं? अगर मैं उस्तादों के पास जाता हूं, मेरा सबक कम किया जाए तो इससे उस्तादों की बेअदबी होगी, और जब उस्तादों की बेअदबी गुस्ताखी की तो मुझे इल्म नहीं मिल सकेगा। इल्म सारे का सारा अदब का नाम है। चुनाचे क्या करूं? बच्चे के दिल में बात डाली, बच्चा दुआ करने लगा है, अल्लाह तूने आसमानों को बनाया, तूने ज़मीनों को बनाया, तूने सूरज को पैदा किया, तूने चांद को पैदा किया, तूने सितारों को पैदा किया, अल्लाह तेरे सामने तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह मेरे उस्तादों ने मुझे सबक ज़्यादा दिया है, लेकिन तेरे सामने तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह मुझे सबक याद करा दे। चुनाचे थोड़ी देर बाद बच्चा थोड़ी देर बाद वापस आया उस्तादों के पास, लो जी मुझे सबक सुन लो मेरा। बच्चे ने कहा उस्ताद ये समझे शायद बच्चा सबक कम कराने के लिए आया, तो वो बच्चा तो सबक सुनाने के लिए आया। और बच्चे ने आन की आन बगैर किसी अटकन के, बगैर किसी रुकावट के सारे का सारा सबक सुना दिया। जब बच्चा सबक सुना चुका तो उस्ताद समझ गए इस बच्चे का मामला और है, इसकी लाइन मिल चुकी है। चुनाचे उस्तादों ने इजाज़त दे दी, बच्चे ने अपने उस्ताद सी के हाथ चूमे और दौड़ता हुआ गलियों में ज़हन में ये ख्याल करते हुए मैं अम्मी के पास जाऊंगा, अम्मी से खाना मांगूंगा, अम्मी खाना लेके आएगी, मैं छुप जाऊंगा, मैं अम्मी को तंग करूंगा। इस तरह की ज़हन में बातें लिए हुए दौड़ता जा रहा है। घर पहुंचता है, दरवाजे को दस्तक देता है, कौन? अम्मी मैं आपका बेटा बायजीद। वालदा बच्चे, माँ जो बच्चे की आहट को समझती है, माँ जो बच्चे की आवाज़ को दूर से पहचान लेती है, वो सगी माँ ने कहा कौन बायजीद? अम्मी मैं आपका बेटा। कौन मेरा बेटा? मैं बायजीद हूँ। कौन बायजीद? मेरा बेटा तू नहीं है, मेरा बेटा तो पढ़ने के लिए गया है, वो उस वक्त तक घर नहीं लौटेगा जब तक कि वो अल्लाह का वली ना बन जाए। बायजीद सारी रात दरवाजे पे खड़े रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, रोते रहे, लेकिन सगी वालदा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगली बात आइंदा थोड़ा अगले स्टेप अगले हाजिर पे पेश करूँगा। हारिस हज़ारवी साहब को बुला रहा हूँ कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामने माइक पे आए। मौलाना हारिस हज़ारवी साहब वो हदिया अक़ीदत की हाजिर लगवाएंगे, उसके बाद मौलाना इकरामुल्लाह मुजद्दिद साहब का बयान होगा। नात ख़्वानी के इस शोबे से अगर मुस्तकिल वाबस्तगी तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर इस गुलशन में जो भी हुक्म होता है उसकी तामील ज़रूरी होती है। इसी हवाले से मुख्तसर सी हाज़री आपके सामने रखता हूँ कि दर मौला पे मैंने सर को झुका रखा है, दर मौला पे मैंने
سر کو جھکا رکھا ہے، میں نے ہر غیر سے نظروں کو چھڑا رکھا ہے، میں نے ہر غیر سے نظروں کو چھڑا رکھا ہے، اور جو بھی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے در مولا سے ہی ملتا ہے، کاظمی نے عقیدہ یہ بنا رکھا ہے، کاظمی نے عقیدہ یہ بنا رکھا ہے، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، میں نے ذرا بینڈ تشریح دیتا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے خوشبو نہ چھوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نہ چھوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، اور انسان جا رہا ہے، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا، قربان جاؤ میرے نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤ میرے نبی تیرے مقام پر، تو نے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور آخری ربائی ہے کہ ناداں طبیب کہتے ہیں سینے کا درد ہے، ناداں طبیب کہتے ہیں سینے کا درد ہے، ناداں طبیب کہتے ہیں سینے کا درد ہے، محسوس تم کرو، محسوس کرو دل میں مدینے کا درد ہے،
عقد ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ کہ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح ہو، جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح ہو، جو سارے جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح ہو، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ اور بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور یہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، یہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا۔
نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا